السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ہے وہ کتاب و رکاب کوئز پروگرام جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو ضروری ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ کہ گوگل لنک اوپن کر کے صرف اپنے نام، موبائل اور ای میل کا اندراج کرنا ہے آپ نے، اور یہ کیونکہ 10 دن کا کورس ہے تو روزانہ وہی معلومات یعنی نام، موبائل نمبر اور ای میل ایڈ کرنا ہے، وہی جو پہلے دن کی ہیں آپ نے، اس لیے کہ وہی معلومات آپ دیں گے، انہی معلومات کی بنا پر آپ کا ٹیسٹ چیک کیا جائے گا، آپ کے نمبر لگائے جائیں گے۔ اگلے دن معلومات کی تبدیلی کی صورت میں آپ کے جوابات شامل نہیں کیے جائیں گے اگر آپ نے دوسرا نام یا ای میل کسی دوسرے روز بھی دیا۔ اس کا مطلب آپ نے روزانہ وہی ایک ہی معلومات دینی ہے۔ نمبر 3، جب آپ نے جوابات سبمٹ کر دیے ہیں تو ایڈمن کہتے ہیں ہمیں موصول ہو جائیں گے، ایڈمن کو میسج کرنے کی تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم چلتے ہیں، میں نے یہ لنک اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ اس لنک کو وہاں سے جا کے اوپن کریں گے تو وہ کچھ اس طرح اوپن ہوگا۔ یہ لنک اوپن ہو گیا ہے، کتاب الرکاب کوئز پروگرام کلاس نمبر 1، کتاب الرکاب من صحیح البخاری۔ یہ عبداللہ ناصر امانی صاحب کروا رہے ہیں کورس۔ یہ اس میں بھی ضروری ہدایت وہی لکھی ہوئی ہیں، صرف اپنے نام، موبائل اور ای میل کا اندراج کرنا ہے۔ یہ ادھر پر آپ اپنا نام لکھیں گے اور اسی سے آپ کی رجسٹریشن ہوگی، اور روزانہ کے کوئز میں وہی معلومات ایڈ کرنا لازمی ہوں گی۔ تبدیلی کی صورت میں آپ کے جوابات شامل نہیں ہوں گے۔ اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ فرض کریں میں ادھر پر اپنا نام لکھتا ہوں، میں نے اپنا تو فارم فل کر دیا ہے، میں نے اپنے کلاس کے جو سوالات تھے وہ فل کر دیے ہیں۔ اب یہ میں کسی اور نمبر سے، کسی اور کے نام سے یہ پر کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ میں نے نام لکھ دیا۔ آپ بھی اپنا نام، کوئی بھی جو آپ کا نام ہو وہ لکھ دیں۔ ادھر آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں۔ یہ موبائل نمبر بھی میں نے لکھ دیا ہے اس بھائی کا جس کا نام ہے۔ ادھر آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے۔ یہ آپ اپنے ای میل لکھ دیں گے، نام بھی آپ نے لکھ دیا، موبائل نمبر بھی ساتھ میں، ای میل بھی۔ اب آپ نے نیکسٹ پر جانا ہے۔ اب یہ آپ کے سوالات آپ کے سامنے اوپن ہو گئے ہیں۔ اب ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ الرقاق اور الرقائق میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی واحد ایک ہے، جبکہ مراد میں فرق ہے یا فرق ہے۔ الرقاق اور الرقائق میں فرق نہیں ہے، اس کا درست جواب میرے خیال سے یہی ہے۔ دونوں کا معنی نرمی ہے اور دونوں کی واحد بھی ایک ہی ہے۔ رقیقۃن کی جمع ہے دونوں، رقاق بھی اور رقائق بھی۔ دوسرا سوال ہے، دل کی نرمی کے لیے لازمی ہے۔
سنت کی تعظیم اور اس پر عمل کرنا، اللہ کی طرف رجوع اور توبہ، اللہ کی طرف سے آزمائش کا آنا۔ اس میں درست جواب سنت کی تعظیم اور اس پر عمل کرنا دل کی نرمی کے لیے لازمی ہے۔ تیسرا سوال، سند میں موجود ابو ہند سے مراد؟ جب آپ کتاب الرقاق کھولیں گے صحیح بخاری سے، اس میں پہلی روایت میں ایک راوی عبداللہ بن سعید ہیں اور عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، تو ابو ہند سے مراد عبداللہ بن سعید مراد ہوئے یا عبداللہ کے دادا مراد ہیں؟ اس سعید کی ہی کنیت ہوئی۔ جب ہم نے پڑھا وہاں سے کہ عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، تو ابو ہند سے مراد عبداللہ کے دادا مراد ہیں، یہ عبداللہ کے دادا مراد ہیں ابو ہند سے۔ چوتھا سوال ہے، امام بخاری کا قال عباس العنبری کہنا تدلیس کہلائے گا؟ یہاں تدلیس پر دلالت نہیں کرتا، دونوں درست ہیں۔ دیکھیں، قال یا ان کا صیغہ استعمال کرنا مضر اس وقت ہوتا ہے جب راوی مدلس ہو۔ یہاں امام بخاری نے قال کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہاں یہ تدلیس پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدلس نہیں تھے۔ سوال نمبر 5، غزوہ خندق میں خندق اس لیے کھودی گئی کہ مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اپنی امت کی حفاظت کے لیے؟ دونوں درست ہیں، مقابلے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ ادھر احزاب میں مخالفین کی جماعت 10,000 کا لشکر تھا اور ادھر صرف چند صحابہ۔ سند کے راوی غندر سے مراد ہے۔ سوال نمبر 6، سند میں ایک راوی امام بخاری کے استاد کا نام غندر ہے، اس غندر سے مراد امام عبداللہ بن جعفر ہیں، یہ محمد بن جعفر، امام جعفر۔ اس غندر سے مراد اس روایت میں محمد بن جعفر ہیں۔ غبن سے مراد وہ خسارہ ہے جو دین میں ہو۔ سوال نمبر 7 ہے، جو دین میں ہو، جو انسان کو دھوکے میں ڈال دے، جو تجارت میں ہو۔ تو حدیث میں جو مغبون آیا ہے، مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یعنی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دو نعمتوں کے بارے میں خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ تو جو خسارہ مغبون ہے وہ تجارت میں ہے، یہاں غبن سے مراد وہ خسارہ ہے جو تجارت میں ہو۔ سوال نمبر 8، حرام سے علاج کروانا سخت بیماری میں جائز ہے؟ حرام ہے، مجبوری میں بھی شرعی عدم سے جائز نہیں، جبکہ حرام چیز سے حسب حاجت جائز ہے۔ یہ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ یا اسے مجبوری میں بھی شرعی عدم سے جائز نہیں، جبکہ حرام چیز سے حسب حاجت جائز ہے، اس پر درست کا نشان لگائیں، یا حرام ہے، حرام سے علاج کروانا حرام ہے، یا اس پر نشان لگائیں، یہ آپ پر ہے۔ میں پھر بھی اس کو کلک کر دیتا ہوں، یہ میری طرف سے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ عرش الہی کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیبوں میں سے شیخ عبداللہ ناصر صاحب نے جس چیز کا ذکر کیا، وہ ایسا بندہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا اور رو پڑا۔ شیخ صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے 7 خوش نصیبوں میں، وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے کا کیا ہے۔ سوال نمبر 10 اور آخری سوال،
درس سے 10 علمی نکات انتہائی اختصار کے ساتھ تحریر کریں جو 10 لائن سے زیادہ نہ ہوں۔ 10ویں سوال کا جواب یہاں دینا ہے آپ نے، اور وہ آپ 10 لائن میں لکھیں گے۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں یاد رہے آپ نے یہ جو 10 جوابات 10ویں سوال کا جواب لکھنا ہے اور 10 نکات لکھنے ہیں۔ اس میں پہلا لے لیں، رقاق دل کی نرمی کو کہتے ہیں۔ رقاق دل کی نرمی کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کے سارے 10 نکات جو اختصار بیان کیے جا رہے ہیں اختصاراً، وہ 10 لائن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں، دل کی نرمی حاصل ہوتی ہے سنت کی تعظیم کرنے اور اس پر عمل کرنے سے۔ دل کی نرمی حاصل ہوتی ہے سنت کی تعظیم کرنے اور اس پر عمل کرنے سے۔ یہ میں نے خلاصہ تیار کیا تھا لیکچر سے، اسی میں سے جو نقطے مجھے سمجھ آئے وہ میں لکھ رہا ہوں۔ نمبر 3 پر میں نے لکھا ہے، گناہ خطرناک عمل ہے۔ یہ مجھے لیکچر سے سیکھنے کو ملا، اس لیے میں اسے بھی نقطے کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر گناہ کے باعث مجھے یہ سمجھ آیا کہ گناہ کے باعث سیاہ نشان لگنے سے مراد دل کی سختی ہے۔ یہ بھی شیخ صاحب کے لیکچر سے نقطہ ملا مجھے، گناہ کے باعث سیاہ نشان لگنے سے مراد دل کی سختی ہے، یا سیاہ گناہ کے باعث دل پر سیاہ نشان لگنے سے مراد دل کی سختی ہے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر کے لکھ سکتے ہیں، یا اس میں سے جو آپ کو کوئی چیز سمجھ آئی ہو اپنے الفاظ میں وہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر میں لکھوں گا، رقائق اور رقاق رقیقۃ کی جمع ہے۔ یہ غلطی ہو گئی، پیچھے 3 نمبر کو 4 نمبر کی جگہ لکھ دیا ہے، یہ اب ٹھیک ہو گیا۔ اب نمبر 6 پر میں لکھتا ہوں، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ اس روایت میں جو متن حدیث آیا تھا لا عیش الا عیش الآخرہ، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مجھے یہ نقطہ لگتا ہے تو میں نے یہ بھی لکھ دیا۔ نمبر 7 پر نعمتوں سے نفع اٹھانے کے لیے حدیث کو نصب العین بنانا ضروری ہے۔ جو نعمتیں ہم نے حدیث میں پڑھی تھی الصحت والفراغ، تو میں نے اسی سے یہ شیخ صاحب نے لکھا تھا، بتایا تھا کہ نعمتوں سے نفع اٹھانے کے لیے حدیث کو نصب العین بنانا ضروری ہے، تو میں اس کو اپنے الفاظ میں لکھ رہا ہوں۔ شیخ صاحب نے یہی بتایا تھا کہ حدیث کو نصب العین بنانا ضروری ہے نفع اٹھانے کے لیے، تو نعمتوں کا لفظ میں نے اضافہ کر دیا جو مجھے سمجھ آیا، درست لگا۔ 8ویں نمبر پر میں نے لکھا ہے کہ
تجارت میں راس المال صحت و فراغت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو نعمتیں ہیں جن کے ذریعے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں، صحت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کر کر اور فراغت کو بھی اللہ کی رضا کے لیے سنت پر عمل کرنے والے کام کر کر ہم ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اگر صحت و فراغت میں ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ہمارا یہ جو راس المال ہے، فراغت اور صحت، ہمیں فائدہ نہ دے گا، الٹا نقصان دے گا کہ راس المال بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، صحت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی بیماری کے آنے سے، اور فراغت بھی مشغولیت کے آنے سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان کا اچھا استعمال ضروری ہے۔ نمبر 9 پر میں نے لکھا ہے سمیتوں کا صیغہ ان کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے۔ یہ بھی شیخ صاحب نے ایک نقطہ بتایا تھا جس کو میں نے قلم بند کر لیا تھا، اس لیے میں بھی آپ سے اسی چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، آپ سے عرض کروں گا کہ آپ بھی ان چیزوں کو قلم بند کر لیں تو بعد میں بھی آپ کو فائدہ دیں گی یہ چیزیں، کہ آپ اس کو پڑھ کر اپنے دل کی نرمی حاصل کر سکیں گے۔ 10ویں نمبر پر میں نے لکھا تھا، شیخ صاحب نے بتایا تھا دنیاوی یا دینی تجارت میں خسارہ اٹھانے والے کو مغبون کہتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں آیا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، تو دنیاوی یہ خسارہ دنیاوی ہو یا دینی تجارت میں، اسے مغبون کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ مغبوط آتا ہے طاء کے ساتھ، وہ رشک کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں مغبون ہے نون کے ساتھ، تو یہ تجارت میں خسارہ کا معنی دیتا ہے۔ تجارت دنیاوی ہو یا دینی تجارت میں خسارہ اٹھانے والے کو مغبون کہتے ہیں۔ یہ اب لائنیں ہم گن سکتے ہیں، کتنی لائنوں میں ہمارے یہ نکات بیان ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ الحمدللہ ہماری 10 لائنیں اور 10 نقطے بیان ہو چکے۔ اب آپ کا آخری کام ہے، آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے ادھر سے، اور یہ آپ کی پہلی کلاس کا پروگرام کلاس نمبر 1 کے کوئز مکمل سبمٹ ہو چکے ہیں۔ کتاب و رکاب کوئز پروگرام کلاس نمبر 1، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سبمٹ ہو چکے ہیں، آپ کے سوالات پہنچ چکے ہیں ایڈمن کو۔ اب آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اسی طرح روزانہ کی کلاس اور روزانہ کے سوال آپ کو حل کرنے ہوں گے۔ میں آپ کو ہر کلاس کے سوالات اسی طرح حل کر کے دکھاؤں گا، آپ انہیں قلم بند کر لیا کریں اور ساتھ میں انعام بھی حاصل کرنے کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے دیکھا، لکھا، سنا، اس سے ہمارے ہدایت کا باعث بنا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔